نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے صحن میں بیٹھے ہیں، یا رب ہمیں بھی وہاں کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو لے جا۔ بیت اللہ کے صحن میں ابو جہل اینڈ کمپنی مذاق کی نیت سے آئے، مذاق کرنے کے لیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نویں تازی، کوئی نویں گل؟ فرمایا ہاں ہے نویں تازی ہے، رات کوئی کچھ ہوا ہے؟ اس نے کہا کیا؟ کہا میں رات کو ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہمشیرہ کا گھر، تو جبرائیل علیہ السلام آئے تو چھت پھاڑ کے مجھے اٹھا کر لے گئے، حتیم میں جا کے لٹایا گیا، میرے سینے کو چاک کیا گیا، دل کو باہر نکالا گیا، سونے کے تھال میں رکھا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اندر رکھ کے میرے سینے کو سیا گیا، براق کو لایا گیا، براق برق سے ہے، برق کا معنی بجلی، اس کی رفتار بجلی کی رفتار، گدھے سے تھوڑا سا بڑا جانور، خچر سے تھوڑا سا چھوٹا، اس کے درمیان کا جانور، مجھے اس پہ بٹھایا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بٹھایا، جہاں نگاہ جائے وہاں اس کا پاؤں جائے، میں اور وہ بیت المقدس پہنچے، سارے نبیوں کو وہاں بلایا گیا، مجھے ان کا امام بنایا گیا، میں امام بنا، وہ مقتدی بنے، میں نے نماز پڑھائی، انہوں نے نماز پڑھی، پھر مجھے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتوں آسمانوں سے پار پہنچایا گیا، ساتوں آسمانوں سے آگے سدرۃ المنتہا، جبریل پیچھے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے، 70,000 نور کے پردے، رب سے کلام ہوا، ملاقات ہوئی، دیدار نہیں، رب سے باتیں ہوئی، پھر مجھے جنت دکھائی، مجھے جہنم دکھائی، پھر میں واپس آیا، 50 نمازیں ملی، 7 چکر لگائے، 9 چکر لگائے، 50 سے 5 رہ گئی، واپس آیا اور میں مکے میں آ کر لیٹا، ابھی رات ختم نہیں ہوئی، ابھی رات ختم نہیں ہوئی، وہ حیران ہو گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کسی اور کے سامنے کر سکتے ہو؟ میں ہاں، جو حق ہے سو کہوں گا، جو سچ ہے سو بتاؤں گا۔ کہنے لگے بس کام بن گیا، اب تو یہ ایسی بات کر گیا ہے کہ کوئی بھی اسے مانے گا، کہاں بیت المقدس، کہاں مکہ، 40 دن کے آنے کا سفر، 40 دن کے جانے کا سفر، یہ کہ راتوں رات چھت پھاڑی صحیح ہو گئی، دل چیرا نکالا باہر، اور اس کا بھائی پاس ایک صاحب سے کیا اور رکھا، اور سواری پہ بٹھایا اور لے جائے، اور پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا 7واں آسمان پار کر کے، اور واپس بھی اگر رات ختم نہیں ہوئی، عقل نہیں مانتی، دوڑے دوڑے گئے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ ابو بکر بات سن، جی سناؤ۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں رات کو یہاں سے نکلا، شام پہنچا، فلسطین گیا، بیت المقدس میں نماز پڑھی، واپس آ گیا، رات ختم نہیں ہوئی، تیری عقل مانتی ہے؟ نہیں نہ مانتی، نہیں مانتی۔ اب خوش ہو گئے، کم بن گیا، بات بن گئی۔ اچھا یہ بتا، اگر وہ کہے میں زندہ پہلے آسمان پہ چڑھ گیا اور واپس آ گیا، رات ختم نہیں ہوئی، تیری عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہیں مانتی۔ اچھا اگر وہ کہے میں پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتوں پہ گیا اور زندہ واپس آ گیا، عقل مانتی ہے؟ نہیں۔ بڑے خوش ہو کے کہکا لگا، کہنے لگے ہاں اب تو مان گیا نا، جس کے پیچھے تو لگائے، جس کا کلمہ تو نے پڑھا ہے، وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے جو عقل میں۔ ارے رکو، یہ بات کس نے کہی ہے؟ ہاں جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جس کے تو پیچھے لگا، اب تو چھوڑ دے اس کو، اب تو چھوڑ دے، ایسی باتیں کرتا ہے جو تو بھی نہیں مانتا۔ کہا مجھے یہ بتاؤ، یہ بات میرے نبی علیہ السلام نے کہی ہے؟ کہتے کہی ہے۔ کہا پکی بات؟ کہتے پکی بات۔ کہا اللہ کی قسم اگر نبوت کی زبان سے نکلی ہے، جو کہا سو حق کہا، جو کہا سو سچ کہا، ابو بکر اس پہ ایمان رکھتا ہے، میرے نبی کی زبان سے کبھی غلط جملہ نہیں نکل سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کی بات کبھی غلط، پہلے تصدیق کر لو، ہاں یقین کر لو۔ جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ 2-3 مرتبہ پوچھا، کہی ہے نا، کہی ہے نا، پکی بات ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا پھر تمہاری عقلوں میں آئے نہ آئے،
ابو بکر کی عقل میں آتی ہے جو نبوت کی زبان سے نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، وہ سچ نکلتا ہے۔ یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہماری دعوت ہے کہ ساری دنیا غلط کہہ سکتی ہے، نبوت کی زبان کبھی غلط نہیں کہہ سکتی۔ اس طرح کا ایمان رکھو، اس طرح کا ایمان رکھو۔ یہ دنیا کی سائنس، یہ دنیا کی ٹیکنالوجی، یہ دنیا کے لوگ کچھ نہیں،